الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، گھروں میں پردوں میں بیٹھی ہوئی امت کی باعزت مائیں بہن، اللہ تبارک تعالی نے محبت کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا. اللہ نے جتنی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اس میں سے عجیب و غریب چیز ایک محبت. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ نے کسی کی محبت نہ رکھی. کچھ چھوٹے چھوٹے سے پتنگے جن کے دلوں میں روشنی سے محبت. آپ نے دیکھا ہوگا برسات میں اگر بلب جل جائے، چراغ جل جائے، تو وہ اتنے عاشق ہوتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اس روشنی کے چاروں طرف طواف کرنے لگتے اور اتنا چکر لگاتے ہیں کہ اپنی جان دے دیتے ہیں. ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ آگ جل رہی ہے، اس کے پاس ہم جائیں گے تو ہمارا جل کر خاک ہو جائے، یا یہ بلب کے اندر روشنی آ رہی ہے، ہم اتنا چکر لگائیں گے کہ ہم مر جائیں گے. اس کی انہیں فکر نہیں. کیوں؟ اللہ نے روشنی سے محبت ان کے دل کے اندر پیدا فرمایا. جان چلی جائے، جل جائیں، لیکن اس روشنی کو چھوڑ کے نہیں جائیں. اللہ تبارک تعالی نے شیر کے دل میں مور سے اور مور کے دل میں شیر سے محبت پیدا فرمائی. شیر کسی بھی جانور کو دیکھتا ہے، پکڑ لیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، چیر دیتا ہے، لیکن جس وقت مور اس کے پاس آتا ہے یہ شیر آنکھیں بند کر لیتا ہے، نہ اس کو مارتا ہے، نہ اس کو گھورتا ہے، نہ اسے پکڑتا ہے. اس مور کو بھی شیر سے ڈر نہیں لگتا، اس کے بھی دل میں شیر سے محبت. یہ مور شیر کے پاس آتا ہے تو شیر اپنا منہ کھول دیتا ہے. یہ مور اس شیر کے دانتوں میں خلال کرتا ہے، برش کرتا ہے. گوشت کے ٹکڑے جو اس کے دانتوں میں پھنس گئے ہیں شکار کرنے کی وجہ سے، ایک ایک ٹکڑا باہر نکالتا ہے. جو ٹکڑا زیادہ اندر دھس گیا ہے، اس میں کوئی کیڑا پڑنے لگا ہے، اسے صاف کرتا ہے. یہ چیر پھاڑ کرنے والا جانور نہ مور کو اس سے ڈر لگتا ہے، نہ شیر اس کو پھاڑتا ہے. دونوں اپنی اپنی محبتوں کی ادائیں دکھاتے ہیں. جب شیر سب کو پھاڑتا ہے تو آخر اسے کیوں نہیں پکڑتا؟ وہ اللہ ہے جس نے ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو پیدا فرما دیا. ساری کائنات میں مچھلی کے دل میں اللہ نے پانی سے محبت پیدا فرما دی. جو ہوتا ہے نا اس میں اگر کوئی اس کو پانی سے جدا کرے گا یہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. اس کو چین ملتا ہے تو پانی میں، اس کو سکون ملتا ہے تو پانی میں، اس کو زندگی ملتی ہے تو پانی. پوری کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے
جس میں اللہ نے کسی کے دل میں کسی سے محبت نہ رکھی. بلبل ہے، اس کو پھولوں سے محبت، ادھر پھول کھلتا ہے ادھر بلبل چلانا شروع کرتا ہے. اس پھول کے دائیں کبھی بائیں کبھی اوپر کبھی نیچے آوازیں لگاتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے. اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے اس چیخنے چلانے سے میرا نقصان بھی ہو سکتا. ماں کے دل میں بچوں سے محبت، بچوں کے دل میں ماں سے محبت، باپ سے محبت، بھائی کے دل میں بھائی کی محبت، بہن کے دل میں بہن کی محبت. پوری دنیا میں محبتوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، لیکن سارے لوگ تو ایک سے محبت کرتا ہے. لیکن اللہ نے ایک ہستی ایسی پیدا فرمائی ہے جس سے محبت کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے. وہ ہستی سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے محبت کوئی ایک چیز نہیں کرتی، بلکہ آپ سے چاند بھی محبت کرتا ہے، سورج بھی محبت کرتا ہے، آسمان بھی محبت کرتا ہے، زمین بھی محبت کرتی ہے، پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں، نہ انسانوں میں، نہ جناتوں میں، نہ فرشتوں میں، نہ اڑنے والوں میں، نہ پانی میں رہنے والوں میں، نہ جنگلوں میں رہنے والوں میں، کوئی ایسا ایک چیز بھی نہیں جو پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا. لوگوں کو پتہ کیسے چلتا، گواہی کیسے ہوتی کہ ساری کائنات اللہ کے حبیب سے محبت کرتی؟ اللہ نے ہر ایک کو چانس دیا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر کے بتلائے کہ ہم پیارے حبیب سے محبت کرتے. ہر ایک کو چانس ملا، آسمان کو بھی ملا، زمین کو بھی ملا، چاند کو بھی ملا، سورج کو بھی ملا، پہاڑوں کو بھی ملا، دریاؤں کو بھی ملا. ہر ایک کو چانس اللہ نے عطا کیا. چاند نے محبت کر کے دکھلائی. حضرت آمنہ کہتی ہیں جب پیارے حبیب دنیا میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ چاند اور ستاروں نے اپنی جگہیں چھوڑ دی، وہ نیچے کو آنے لگے. یہ ڈر لگا کہیں میرے اوپر گر نہ پڑے. آپ نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، اس نے اپنا کلیجہ پھاڑ دیا. ڈوبا ہوا سورج، آپ نے اشارہ کیا تو واپس نکل آئے کہ آج مجھے چانس ملا ہے اپنی محبت کے اظہار کرنے کا. آج نہ پڑھا تو پھر مجھے اللہ بھی نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے. آج تمہیں موقع دیا جا رہا ہے اپنی محبت کا اظہار. یہ پہاڑ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. جب آپ اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو ہمارے خوشی کے یہ چھمچھمانے لگتا ہے. جب غزوہ احد میں سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم آ گئے، دندان مبارک شہید ہوا، ادھر سے حملے ہو رہے تھے، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں لٹال کر اللہ کے حبیب کی مرہم پٹی کر دی جائے. اس پہاڑ نے کہا اے اللہ آج چانس دے دیجئے مجھے، میں اس محبت کا اظہار کر سکوں جو آپ نے میرے دل میں پیارے حبیب سے رکھی. اللہ نے اجازت دی، یہ پہاڑ دو ٹکڑے ہوا، کچھ پتھر آ کے چھت بنے تاکہ دھوپ نہ پڑے، ایک پتھر بیڈ بنا تاکہ آپ اس پر لیٹ سکیں. پتھر پہ کام کرنے والے بھی اتنا شاندار بیڈ نہیں بنا سکتے ہیں جو پہاڑ نے خود بنایا ہے. جو لوگ مدینہ طیبہ گئے ہیں
وہ جا کے زیارت کرتے ہیں اس مقام کی، آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ نہ دائیں سے کوئی تیر آ سکتا ہے، نہ بائیں سے آ سکتا ہے، نہ اوپر سے آ سکتا ہے، نہ سامنے سے آ سکتا ہے۔ اس طرح پہاڑ نے ایک بیڈ تیار کیا اور اللہ کے حبیب کو اس میں لٹایا گیا اور آپ کی مرہم پٹی کی۔ پوری کائنات میں ایک ایک جگہ پر نذیر موجود، کتابیں بھری ہوئی، قرآن مقدس بھرا ہوا ہے، لیکن آج ہم نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا۔ پتہ چلے کیا کیا محبتیں ہیں، کیسے کیسے محبتوں کے اظہار ہیں اور کتنی محبت۔ پوری دنیا کے انسانوں کو بھی حکم دیا گیا، اے انسانوں، اے جناتوں، پہاڑ کو نہیں دیکھتے، آسمان کو نہیں دیکھتے، زمین کو نہیں دیکھتے، میرے حبیب سے کیسی محبت کرتی ہے؟ جب آپ کو پیشاب کرنا ہوتا ہے، آپ کو پخانہ کرنا ہوتا ہے، کوئی بندی نہیں آیا کسی نے آپ کے پیخانے کے اوپر بھی ہاتھ لگایا، کوئی فلش کی سیٹ نہیں، یہ زمین اپنا کلیجہ پھاڑتی تھی اور اس کو اپنے اندر لینے کو فخر سمجھتی۔ یہ اللہ یہ محبت آج مجھے دکھا لینے کی۔ انسانوں سے کہا، اے انسان، اے جنات، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے پوری کائنات محبت کرتا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں محبت کرتے؟ اللہ نے صحابہ کرام کو پیدا کیا، انہوں نے دکھلایا کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ نے پوری لاکھوں کی جماعت تیار کی، تم دکھاؤ انسان کو کیسے محبت کرنی ہے پیارے حبیب سے۔ ان صحابہ نے کر کے دکھلائی محبت۔ قیامت تک جو بھی محبت کرنا چاہتا ہے اسے صحابہ کو پڑھنا پڑے گا، تب محبت سیکھ پائے گا، ورنہ محبت نہیں سیکھ پائے۔ اگر بن سے سیکھے محبت کی، بن سیکھے محبت کرنے بڑھے اور سیکھا نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، صحابہ نے کیسے محبت کی ہے، تو تم برباد ہو جاؤ۔ ایک شخص نے ایک بھالو پال رکھا تھا، ریچھ، دونوں بے انتہا ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ جب ریچھ سوتا تھا یہ انسان جاگتا تھا، اس کی نگرانی کرتا تھا، جب یہ انسان سوتا تھا تو یہ ریچھ اس کی نگرانی کرتا تھا۔ اس طرح یہ لوگ سوتے اور جاگتے تھے۔ ایک دن مالک سو رہا تھا، ریچھ نگرانی کر رہا تھا، بے انتہا محبت ہے۔ ایک مکھی آ کر مالک کے ناک پر بیٹھی، ریچھ نے بھگا دیا، میرے مالک کی ناک پر تیری ہمت، میں کس لیے بیٹھا ہوں، میں نہیں بیٹھنے دوں گا، اڑا دیا۔ مکھی کی عادت ہے جہاں سے اڑاؤ ضرور دوبارہ بیٹھے، یہ کہاں ماننے والے؟ اللہ نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دماغ صحیح کرنے کے لیے مچھر اور مکھی جیسے چھوٹے چھوٹے جانور پیدا کیے۔ پوری دنیا والوں مل کر اسے ختم کر کے دکھاؤ۔ کروڑ ہاں کروڑ روپے مچھر کو مارنے پر لگ چکے ہیں، روز ایک نیا فیس بدل کے آتا ہے، کبھی ملیریا کی شکل میں، کبھی ڈینگو کی شکل میں۔ آؤ امریکہ والوں بم بنا چکے ہو، ذرا اسے ختم کر کے دکھاؤ۔ تم اللہ کو نہیں پہچان؟ کون ہے اللہ؟ یہ مکھی کہاں ماننے والی؟ بادشاہ کے ناک پر بیٹھ جائے تو بادشاہ کی سننے والی نہیں۔ پھر ریچھ نے بگایا، پھر اڑ کے آگے بیٹھ گئے، ہے تو جانور، غصہ آ گیا۔ اچھا تیری ہمت، ادھر ادھر دیکھا کچھ مل جائے، ایک پتھر نظر پڑا اٹھا لایا۔ اچھا اب کی بیٹھ کے دکھا، وہ مکھی ادھر ادھر اس نے چکر لگایا، آگے پھر ناک پر بیٹھ گئے۔
اس ریچھ نے اس پتھر کا نشانہ لگا کے مکھی کا پھینک کے مارا، اور جو پتھر اس کے مالک کی ناک پہ پڑا تو اس کی چپاتی بن گئی۔ ذرا سی دیر میں وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ لوگوں نے دیکھا رہے یہ کیا کیا اس نے، یہ پتھر کیسے مارا؟ پتا چلا اس نے مالک کو نہیں مارا، اس نے مکھی کو مارا تھا۔ اپنے مالک کو بچانے کے لیے محبت تو تھی، لیکن جانور محبت سیکھ نہ سکا۔ یہ پتھر سے مکھی مرے گی یا میرا مالک مرے گا؟ اتنی عقل اس جانور کو کہا۔ جو مالک کی جان لی ہے اس جانور نے محبت میں لی ہے، لیکن محبت کا طریقہ اس کو معلوم نہیں۔ اے ایمان والو، اگر صحابہ سے محبت نہیں سیکھو گے تو تم اپنا ایمان توڑ بیٹھو۔ آؤ قرآن پاک تم کو محبت سکھاتا ہے، صحابہ سکھاتے ہیں، قرآن پڑھو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ قرآن پاک۔ اے میرے بندو، اللہ ادب سکھا رہا ہے، پیارے حبیب محبت سکھا رہا ہے۔ اے میرے بندو قرآن پڑھو۔ جب بھی کسی نبی کو میں نے بلایا، جن کو میں نے نبی بنایا، قرآن پاک میں نے ان کا نام لے کے پکارا۔ جب حضرت عیسیٰ کو بلایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک یا عیسیٰ۔ حضرت زکریا کو بلایا، یا زکریا انا نبشرک۔ حضرت یحییٰ کو بلایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضرت موسیٰ کو بلایا، یا موسیٰ انی اصطفیتک۔ یہ سب قرآن مقدس ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفہ۔ داؤد، اے داؤد۔ لیکن پورا قرآن پڑھ لو، کہیں تم کو یا محمد نہیں ملے۔ پارے 1 سے لے کے پارے 30 کہیں یا محمد کہہ کے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو نہیں بلایا۔ اور بندوں سے بھی کہا، لا تجعلوا دعاء الرسول۔ یہ جو میں نے اپنا حبیب کو رسول بنایا ہے، اے میرے بندو کبھی بھی ان کو یا محمد کہہ کے مت بلانا، تمہاری خیر نہیں ہے۔ محبت کرو، ادب سیکھو، پروردگار عالم سکھایا۔ پورے قرآن میں یا محمد نہیں ہے۔ جب پیارے حبیب کو اللہ بلاتا ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ ملے گا قرآن پاک، یا محمد کہیں نہیں۔ ایمان والوں نے اس محبت کو قرآن سے اور صحابہ سے نہیں سیکھا۔ کسی صحابی نے کبھی یا محمد کہہ کر اللہ کے حبیب کو نہیں بولا۔ قرآن ہم نے پڑھا نہیں، محبت ہم نے سیکھی نہیں، ہم نے یا محمد لکھنا شروع کر دیا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم محبت کر رہے ہیں، ممبر بنایا، مسجد بنائی، یا اللہ ادھر لکھا، یا محمد ادھر لکھا۔ مکان بنایا، مکان پر یا اللہ ادھر لکھا، یا محمد ادھر لکھا۔ ہم نے کیلنڈر چھاپا، یا اللہ ادھر لکھا، یا محمد ادھر لکھا۔ ہم نے اپنا شادی کا کارڈ چھاپا، یا اللہ ادھر لکھا، یا محمد ادھر لکھا۔ تعزیہ بنایا، یا اللہ ایک پہ لکھا، یا محمد ایک پہ لکھا۔ یہ ایمان والو کیا کر رہے ہو؟ محبت کر رہے ہو؟ یہ محبت ہے؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے اللہ کا حکم نہیں دیکھا؟ تم نے صحابہ کو نہیں دیکھا کیسے محبت کی؟ کسی ایک صحابی کو بتاؤ جس نے یا محمد کہہ کر پیارے حبیب کو بلایا۔ ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں محبت کر رہا ہوں، وہ سمجھ رہا ہے میں محبت کر رہا ہوں۔
یہ وہ محبت ہے جو اس نے سیکھی نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جس نے اللہ سے پوچھا نہیں ہے۔ قرآن پڑھتا تو اللہ سے پوچھ لے۔ پیارو، آج بھی یہ سبق مل گیا ہے، اگر اپنے مکان پر، مسجدوں پر اگر یا محمد لکھا ہو تو یا پر چپکا دینا۔ یہ قرآن مقدس ہے، کھیل تماشا نہیں ہے کہ فلاں نے کہا ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کا ترجمہ کھول کے دیکھ لیں۔ محبت تو ہے، سیکھ نہیں رہے۔ کوئی ایمان والا ایسا نہیں جس کے دل میں پیارے حبیب سے محبت نہ ہو۔ چوک وہاں ہوتی ہے جہاں وہ سیکھتا نہیں، جہاں وہ قرآن پڑھتا نہیں ہے، وہ ریچھ کی طرح اپنے اعمال پر، اپنے ایمان پر پتھر مار دیتا ہے، سارا ایمان چکنا-چور ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں محبت کر رہا ہوں۔ کعبۃ اللہ اللہ نے جب بنایا، جب زمین بھی نہیں بنائی، آسمان بھی نہیں بنایا، کیونکہ پیارے حبیب وہاں پیدا ہونے والے۔ روضہ اقدس، گنبد خضرا کیا کہنے ہیں جہاں پیارے حبیب آرام فرما رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں پر آپ آرام فرما رہے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا عرش سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل۔ یہ گنبد خضرا، آدمی کتنا ادب کرتا ہے جب جاتا ہے وہاں، دیکھ کر آنسو نکل آتے ہیں۔ کعبہ کو دیکھتا ہے تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر کے ادب سکھایا، نماز پڑھنا ہو ہتھیلیاں کعبہ کی طرف کرو، گال کی طرف ہتھیلی مت کرو، آسمان کی طرف ہتھیلی مت کرو، یہ ہاتھ سیدھے سیدھے کعبہ کی طرف ہونی چاہیے کہ اگر کعبہ کی دیوار مل جائے پورا ہاتھ کی ہتھیلی چپک جائے۔ اگر یہ محبت کرو گے ادھر سے ہوائیں نور کی آئیں گی اور تمہاری ہتھیلیوں کو سیراب کر۔ نماز میں پیروں کی انگلیوں کو ٹھیک کعبہ کی طرف کرو، اگر ایسے کر دیا تو تمہاری انگلیاں کعبہ کے نور سے محروم ہو جائیں۔ یہ محبت اس جگہ کی، اس شہر کی اللہ نے سکھائی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک۔ کیا چیز؟ آدمی کعبہ کی عظمت کرتا تھا، فوٹو لاتا تھا، دیواروں پہ لگاتا تھا، گنبد خضرا لاتا تھا، سروں پر لگاتا تھا، کچھ پتہ نہ چلا، سیکھا نہیں، دیکھا دیکھی۔ یہ کیا ہم نے کیا؟ مصلی کے اوپر کعبہ کو بنایا، مصلی کے اوپر جان ماز پر اللہ کے حبیب کے روضہ اقدس کو بنایا اور زمین پہ ڈال دیا۔ کچھ پتا ہے یہ بنا کیا ہے؟ سارے آسمان کی دھڑکن، سارے زمین کی دھڑکن یہ گنبد خضرا تم نے زمین پر ڈال رکھا ہے۔ تو خالی اتنا نہیں، اس پر پیر رکھا جا رہا ہے، اس کو پیروں سے روندا جا رہا ہے۔ مصلی بچھا ہوا ہے، نماز پڑھی اور گھوم کر اسی کعبہ پر اور اسی گنبد خضرا پر بیٹھ جاتا ہے۔ اپنے ابا کے فوٹو پہ بیٹھ کے دکھاؤ، دادا کے فوٹو پہ بیٹھ کے دکھاؤ۔ بنے ہوئے ہیں جان ماز پر، پیروں سے روندا جا رہا ہے۔ وہ ادھر سے آ رہا ہے پیر رکھ کے نکل رہا ہے، یہ ادھر سے آ رہا ہے پیر رکھ کے نکل رہا ہے۔ ماں نماز پڑھ رہی ہے، چھوٹا سا بچہ سلام پھیرا، جوتا پہن کے آیا، اماں اماں کر کے سینے سے تو چپٹا، لیکن پیروں کے جوتوں کے نیچے اس نے کعبہ کو رکھا ہے۔
اور پیارے حبیب کے گنبد خضرا کو رکھا ہے، اس عورت کو کچھ خبر نہیں ہے تیرا سینہ زیادہ قیمتی ہے یا یہ کعبۃ اللہ زیادہ قیمتی۔ اس کے فوٹو پر، اس گنبد خضرا کے فوٹو پر تیرے بچے کے جوتے، سیکھنا چھوڑ دیا ہم، محبتیں سیکھنا چھوڑ، قدم قدم پر امت چوٹ کھا رہی ہے، اپنے اعمال کو برباد کر رہی ہے، اپنے ایمان کو کمزور کر رہی ہے۔ صحیح لگ رہا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو سمجھ رہے ہیں بڑی محبت کر رہے ہیں۔ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، جب تک صحابہ کے اس محبت کے طریقوں کو پڑھیں گے نہیں، جب تک قرآن مقدس دیکھیں گے نہیں، پیارے حبیب سے محبت نہیں کر سکتے۔ چوٹ کھائیں، انجانے کی محبت ہوگی، اس ریش کی طرح محبت۔ کیا کیا بتاؤں تھوڑے وقت۔ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف، اس کعبہ کی طرف فرمایا کہ زندگی کے اندر بھی ادھر سے رخ نہیں ہٹانا ہے اور مرنے کے بعد بھی رخ نہیں ہٹانا۔ یہ عظمت کی چیز۔ جانور قربان کرو، کعبہ کی طرف لٹا دو۔ نماز کیا شروع سے آخر تک کعبہ سے رخ ہٹ گیا، نماز ٹوٹ جائے۔ بغیر محبت کے نماز کیسی؟ تمہارا باپ کا انتقال ہو جائے، کسی ایمان والے کا انتقال ہو جائے، اس کو قبر میں کروٹ سے لٹا لو تاکہ اس کا سینہ، اس کا چہرہ، اس کی پیروں کی انگلیاں سب کعبہ کی طرف ہو جائے۔ چھوٹی کتاب سے لے کے بڑی کتاب تک کسی کا اختلاف نہیں، کوئی مسلک نہیں اس کے خلاف، لیکن ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سیکھا تو کہتے ہیں نئی بات کہاں سے آ گئی؟ پڑھو تو کوئی کتاب اٹھا لو، حدیث کی اٹھا لو، فقہ کی اٹھا لو، خواجہ صاحب کی اٹھا لو، جہاں قبر میں دفن کا ذکر ہے، ہر صحابی کو، ہر ولی کو، سارے جہان کے سرتاج کو قبلے کی طرف لٹالا گیا۔ ہم نے پڑھی سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کھڑے ہیں قبرستان میں، حضرت علی قبر کے اندر ہیں، ایک صحابی دفن کیے جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے اے علی، اس کا سینہ، اس کا چہرہ، اس کی پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف کرو۔ یہ کعبہ وہ مقام ہے۔ زندگی میں بھی فرمایا چت اور پٹ مت لیٹا کرو۔ کیوں؟ چت وہ لیٹتا ہے جو ہارا ہوا ہوتا ہے۔ جب دو پہلوانوں میں کشتی ہوتی ہے تو ہار اس کی ہوتی ہے جس کی پیٹھ زمین سے لگ جاتی ہے، کہتے چاروں کھانے چت کر دیں۔ آج سے نہیں، جب سے دنیا بنی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے امتیو چت مت لیٹا کرو، تم ہارے ہوئے نہیں ہو، تم تو پیارے حبیب سے محبت کرنے والے ہو، پوری دنیا تم کو نہیں ہرا سکتی، تم تو جیتے ہو۔ یہ ہارے ہوں کی شکل مت بنائے۔ یا رسول اللہ پٹ لیٹ جایا کر، نہیں، شیطان ایسے لیٹتا ہے۔ کون بتائے گا؟ ہے کسی کے پاس کیمرہ جس نے دیکھا ہو شیطان کیسے لیٹتا ہے؟ یہ سارے جہان کے سرتاج ہیں، یہ سارے جہان کے امام ہیں جنہوں نے اپنی امت کو ایک ایک چیز سکھلائی۔ کہ محبت کرنے والے کہاں گئے؟ جس کو دیکھو پٹ پڑا ہے، چت پڑا ہے۔
اب موبائل اور اگر لیپ ٹاپ چلانا ہے تو بغیر پٹ لیٹے چل ہی نہیں پاتا، وہ ایسے ہی سو جاتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ ہم سے محبت کس سے کرنی ہے اور کس کا طریقہ زندہ کرنا ہے۔ چت اور پٹ زندگی میں بھی نہیں اور مرنے کے بعد اپنے مردے کو بھی نہیں۔ زندگی میں کروٹ سے لیٹا کرو، مرنے کے بعد بھی اپنے مردے کو کروٹ سے لیٹا کرو۔ یہ کوئی ہار تھوڑی گیا ہے، یہ جیتا جتایا گیا۔ ایک قبلے کی طرف والی دیوار ہے، ایک اس طرف والی دیوار۔ اس طرف والی دیوار سے اس کی پیٹھ لگا دو، اس کا سینہ، اس کا چہرہ، اس کی پیروں کی انگلیاں سب قبلے کی طرف۔ اسی لیے فرمایا جیسے انتقال ہو اس کے انگوٹھوں کو باندھ دو۔ کیوں باندھ رہے ہو بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ یہ باندھنے کی وجہ کیا ہے؟ باندھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کو ایسے لٹالا جائے تو اس کی پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں۔ اگر پیر پھیل گیا تو قبلے کی طرف سے انگلیاں محروم ہو۔ باندھتا تو ہے لیکن یہ پتہ نہیں باندھ کیوں رہا، پتہ ہی نہیں۔ ارے اس طرف سے پیارے حبیب کی زیارت ہونے والی ہے، تم آسمان کی طرف منہ کر کے لیٹا ہوا ہے اور زیارت ادھر ہونے والی ہے۔ کیسی محبت! اسی طرف رخ کر لو جدھر سارے جہان کے سرتاج ابھی نظر آنے والے۔ لیکن امت بھول، سیکھا نہیں، جانا نہیں، کتابوں کو پڑھا نہیں، سیکھا نہیں۔ جو سب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ دوسری قوم والے چت لٹالتے ہیں، ہم نے بھی چت لٹالنا شروع کر دیا۔ ایک ایک چیز پیارے حبیب کی محبت بغیر سیکھے نہیں آ سکتی۔ یہ جو غبارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگر یہ غبارہ ان غریب بچوں کے ہاتھوں میں کھلا کے دے دیتے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں غبارہ خریدنے، وہ خوشی سے مست ہو جاتا ہے۔ اتنے غبارے مل گئے، یہ تو 10 دن کھلاؤں گا۔ وہ کس نے دیے؟ پیار بھری محبت کی نگاہوں سے بار بار پلٹ پلٹ کر کے دیکھتا، اللہ خوش ہو جاتا۔ سارے جہان کے سرتاج چھوٹے چھوٹے بچوں کو خوش کیا کرتے۔ اے محبت کرنے والوں، بچوں پر تھپڑ نہیں مارے جاتے، بچوں سے پیار کیا جاتا ہے، محبت۔ یہ غبارے کس کام کے آئے ہیں؟ ابھی ختم ہوگا، کوئی یوں گھوسا مارے گا، کوئی یوں ہاتھ مارے گا، سب ٹوٹ جائے۔ یہ کتنے پیسوں کے آئے ہوں؟ اس سے پیارے حبیب کی محبت لی جا سکتی تھی، اللہ کو راضی کیا جا سکتا۔ ہم نے دوسروں کے فنکشن کو دیکھا کہ وہ ہوا بھرتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں، تو ہم نے بھی شروع کر دیا۔ میرے پیاروں، پیارے حبیب سے محبت، ایک ادا پر اللہ راضی ہو جائے گا، ایک ادا پر اگر پیارے حبیب کی محبت صحیح طریقے سے کر لیں۔ ایک 18 سال کی لڑکی بالغ ہونے کے بعد اس نے قرآن شریف ہمارے یہاں پڑھا، اور قرآن شریف پورا ہوا، 18 سال کی ہو گئی، اس کا رشتہ ہے، اور رشتہ آنے پر بات چیت طے ہو رہی تھی کہ کیسے بارات آئے گی، کتنے لوگ آئیں گے۔ تو لڑکے والوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم تو بجتی ہوئی بارات لائیں۔ تو لڑکی کا باپ بولا کہ میں انتظار کر رہا تھا میری بیٹی کے لیے کوئی ایسا رشتہ ملے تو ذرا دھوم دھام سے شادی ہو، میری بڑی پیاری لڑکی ہے۔
تم نے مجھے خوش کر دیا. لڑکی کا بھائی بولا ایسا ویسا مت لے آنا، جس کا نام ہو سب سے اعلیٰ ہو وہ بینڈ باجا آنا چاہیے. یہ لڑکی اندر سن رہی ہے کہ میرا باپ، میرا بھائی. اس نے آواز لگی بھیا ادھر آؤ. بھیا اندر گیا. اس بچی نے جو 18 سال کی ہوئی ہے اس نے قرآن پاک پڑھا ہے، اس نے اللہ کے حبیب کو پڑھ لیا ہے، محبت اس کے سینے میں بھر چکی. اس نے کہا بھیا کیا کر رہے ہو؟ یہ اللہ کے حبیب نے کتنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے بینڈ باجے پہ، یہ گانوں پر، یہ تماشوں پر. بھیا حضرت فاطمہ کی طرح میری شادی کر دو، اللہ کے حبیب کی 4 بیٹیوں کی طرح شادی کر دو. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو بھیا بولا کہ دیکھ خاموش رہ، میری محبت کے بیچ میں بول مت، میں پیسے لٹا دوں گا تیرے لیے، اور اگر تو نے اس کو روکا تو پھر میں شادی میں شریک نہیں ہوں گا. میں دلی جا رہا ہوں، اپنے آپ شادی کر لیں. دھمکی عورتیں، سگے بھائی کی یہ دھمکی اس بہن کے دل میں چبھ گئی. اس نے برقع اٹھایا اور برقع اوڑھ کر روتی ہوئی وہ ہمارے گھر آئی. ہماری اہلیہ کے پاس آئی، انہی کے پاس پڑھی تھی. کہنے لگی آج میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، میرے آنسو نہیں رک رہے. بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ آج میرا رشتہ آیا ہے، پکا ہو گیا، اور وہاں یہ طے ہو رہا ہے، لڑکے والے یہ کہہ رہے ہیں، ابا یہ کہہ رہے ہیں، بھیا یہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا بھیا پیارے حبیب کہاں گئے؟ وہ شادیاں کہاں گئیں؟ تو بھیا کہتا ہے کہ میں تیری شادی میں شریک ہوں. وہ کیسی شادی ہوگی جس میں بھیا نہیں ہوں؟ اور بھیا کو پکڑوں تو میرے حبیب کا طریقہ کہاں جائے گا؟ وہ محبت جو دل میں آ گئی ہے وہ کہاں ہے؟ ہچکیاں لے رہی، رو رہی. اہلیہ نے مجھے فون کیا کہ یہ شاگردہ آئی ہے، رو رہی ہے، اسے کیا کہوں، کیسے سمجھاؤں؟ میں نے کہا اس سے کہو یہ گھر جائے. جس اللہ نے اس کے دل میں پیارے حبیب سے محبت ڈالی ہے، جس اللہ نے اس کو اللہ کے حبیب سے محبت ڈالی ہے، اسی اللہ سے اپنی فریاد کرے، نہ ابا سے کہے نہ بھیا سے کہے. اسی اللہ سے فریاد کرے، اے اللہ مجھے پیارے حبیب کی بیٹیوں کی طرح شادی چاہیے، آپ عطا فرما دیجئے، آپ کرم فرما دیجئے. یہ بیٹی اٹھ کے جاتی ہے. اس نے پڑھا ہے کہ تہجد کے وقت میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. اسی دن سے اس نے تہجد پڑھنا شروع کیا. راتوں کو رو رہی، اے اللہ حضرت فاطمہ کی طرح شادی، حضرت زینب کی طرح شادی، حضرت ام کلثوم کی طرح شادی، حضرت رقیہ کی طرح شادی، پیارے حبیب کی بیٹیوں کی طرح شادی. میں کچھ نہیں مانگ رہی، تجھ سے پیارے حبیب کا طریقہ مانگ رہا. رو رہی. اس کی سہیلیوں نے بتایا، اس نے پڑھ لیا کہ سورہ یاسین پڑھ کے دعا قبول ہوتی ہے. 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے اور دعا ہو. اسے کہتے ہیں محبت. آج ہم نے محبت نہیں آنا کہتے کسی. راتوں کی نیند اڑ گئی ہے اس 18 سال کی بچی کی. شادی میں 1 دن رہ گیا ہے. میں ایک جلسے سے ایسی رات کو واپس آ رہا ہوں. گھر کے پاس سے ادھر سے ہی گاڑی گزری. میں نے دیکھا سگا بھائی کھڑے ہو کے ڈیک کی دیوار کھڑی کر چکا ہے، تار میں تار جوڑے جا. کل شادی. میں نے کہا یہ اللہ، یہ تیرے حبیب کی عاشقہ، تجھ سے محبت کرنے والی رو رہی ہے، بلک رہی ہے.
ایک دن شادی میں رہ گیا ہے، ابھی کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ اللہ کے راز اللہ جانتا ہے۔ دوسرا دن ہوا، شادی کا دن، اسی رات میں پلوامہ حملہ ہوا۔ یہ ابھی تازی بات بتا رہا ہوں، پرانا واقعہ نہیں سنا۔ آج بھی دھرتی پر ایسی لڑکیاں موجود ہیں، ایسے جوان موجود ہیں جو پیارے حبیب کی محبت اس کے دل سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ انہی سے زمین و آسمان پاک۔ پلوامہ حملہ ہو گیا، ادھر بارات کی تیاری چل رہی ہے، بینڈ باجا آ چکا ہے۔ لوگوں نے کہا ہوش میں ہو کچھ کہ کیا ہوا؟ کہ فوجی مر گئے۔ اگر تم نے ڈھول تاشا بجایا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فوجیوں کے مرنے کی خوشی بنا رہے ہیں۔ کچھ ہو سکتا ہے کہ اچھا ایسا ہو گیا ہے کیا کہ بھئی اس کو تم واپس جاؤ۔ جو بسوں کی بسیں بھر کے بارات میں آ رہی تھی، ان کا بھیا راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، گھر پر رہو، اسی میں خیریت ہے۔ وہ ایک واپس ہوا، دوسرا واپس ہوا، تیسرا واپس ہوا، چند لوگ رہ گئے۔ وہ اللہ کیسے قبول کرے گا دعا وہ جانتا ہے۔ مانگنا نہیں ہم نے سیکھا، مانگا نہیں۔ چند لوگ آتے ہیں، آنے میں دیر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ فنکشن بڑا تھا، تیاری بڑی تھی، وہ بھاگ رہا ہے ادھر، وہ بھاگ رہا ہے، میں نہیں جاتا۔ ظہر میں آنی تھی، میک اپ دلہن بنائی جا چکی تھی، اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بچی اٹھ کے اندر گئی، لوٹ کے آئی تو دیکھتے کیا ہے، سارا میک اپ صاف۔ کیا کیا؟ اذان ہو گئی تھی نا، میں نے کہا نماز پڑھ لوں، بعد میں اپنی تیاری کروں۔ وضو کر کے نماز پڑھ جائی اور کیا کیا؟ ارے بے وقوف، شادی کا دن ہے، ہزاروں کا میک اپ کیا تھا، تو نے ذرا سی دیر میں برباد کر دیا۔ یہ اللہ کے حبیب کی عاشقہ کہتی ہے، وہ سہیلیاں سوال کرتی ہیں، منہ ایسے ہی اپنے شوہر کو دکھائے گی؟ میں نے کہا شوہر کو بعد میں دکھاؤں گی، پہلے اللہ کو منہ دکھانا، اس اللہ کو منہ دکھانا ہے، میک اپ تو پھر ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ عشق جسے کہتے ہیں، اور قیامت تک ایسے لوگ موجود رہیں گے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ اللہ ایسے لوگوں کو برباد نہیں۔ سنت کے مطابق شادی ہوئی، پیارے حبیب کے طریقے پر شادی ہوئی، میاں بیوی میں ایسی محبت ہے آج کہ وہ میاں بھی قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، اپنی بیوی سے قرآن پڑھ رہا کہ مجھے بھی یہ محبت سکھا، مجھے بھی قرآن پڑھا۔ اللہ ہم سب کو پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا نصیب فرمائے، اور سیکھ کر محبت کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا دعا کا سنت طریقہ ہے، پہلے اللہ کی تعریف کرو۔ کیسے؟ الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرو، پھر پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھو، درود پاک، تاکہ تمہاری دعاؤں کے اندر جان پڑ جائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اس طرح اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں، دونوں ہاتھ ملے ہوئے نہ ہو، تھوڑے سے الگ۔ بڑی چیز اٹھانی ہوتی ہے تو ہاتھ الگ کیا جاتا ہے، چھوٹی چیز اٹھانی ہو تو ہاتھ ملا لیا جاتا ہے۔ ہم بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہیں، پیارے حبیب کی محبت مانگ رہے ہیں، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہاتھ کی شکل بھی ویسے ہی بنائیں گے کہ ہم بڑی چیز مانگ رہے ہیں اور سب سے بڑے سے مانگیں۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ میں مانگوں اور اللہ نہ دے، میں پیارے حبیب کا امتی ہوں، اللہ دے گا، ضرور دے گا۔ شیطان آ کے وسوسہ ڈالتا ہے، ہم گنہگاروں کی اللہ کہاں سنے گا؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ کوئی ماں ایسی ہے
کہ پیروں سے معذور بچہ ہو اور اسے دھکا دے دے؟ پہلے اسے چپکائے گی، پیر والوں کو دو بال مارے گی۔ گناہگار کو اللہ پہلے قبول کرتا ہے، لیکن ہمیں اللہ سے دور کر دیا ہے۔ یقین رکھو اللہ ضرور سنے، جیسے اس بچی کی سنی اور ہر ایک کی سنتا ہے۔ دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھو۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اللہ سے فریاد کی جاتی ہے۔ فرمایا رکوع کرنے سے پہلے درود پڑھو، اس کے بعد رکوع کرو۔ ان عذابک بالکفار ملحق وصلی اللہ علی النبی الکریم، اس کے بعد رکوع کرو۔ دعاؤں قبول کا ذریعہ ہے پیارے حبیب پر درود پڑھنا، بغیر اس کے عشق نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہم سے چھوٹ گئی۔ مسجد میں آ رہے ہو پہلے درود پاک پڑھو، صلاۃ سلام پڑھو۔ پیارے حبیب نے سکھایا ایسے پڑھو، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد سے نکلو تو پھر کہو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیارے حبیب کی سکھائی ہوئے الفاظ ہیں۔ مسجد میں آنا اور جانا تمہارا قبول کر لیا جائے گا اگر داخل ہوتے وقت نکلتے وقت مجھ پر ایسے صلاۃ و سلام پڑھو۔ لیکن امت بھول گئی، باتیں کرتے مسجد میں داخل ہو گئے، باتیں کرتے مسجد سے نکل گئے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما، ہر قسم کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا کریم ساری دنیا تیرے حبیب سے محبت کرے اور ہم منہ پھیر لیں۔ الہی ایسے برے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ آج محبت کرنے والے ریش و جانور کی طرح محبت کر رہے ہیں، صحابہ سے سیکھ نہیں رہے، قرآن پڑھ نہیں رہے۔ الہ العالمین ہر ایک کو قرآن پڑھ کر، صحابہ کی سیرت پڑھ کر محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہر ایمان والے کے دل میں پیارے حبیب سے عشق عطا فرما، ایک ایک سنت سے عشق عطا فرما۔ جان چلی جائے پیارے حبیب کی سنت نہ چھوٹے، تیرا حبیب کا طریقہ نہ چھوٹے۔ ایسے حوصلے، ایسی ہمت ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ یا کریم جیسے اس لڑکی نے آپ سے محبت کر کے اور پیارے حبیب سے محبت کر کے آپ کو منا کر ہی مانی اور سب کچھ اس نے پیارے حبیب کے طریقے پر کرا لیا، الہی اس طرح ہم کو بھی دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا کریم ہماری شادیاں دشمنوں کے طریقے پر ہو رہی ہیں، بینڈ بازوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، ڈیگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، اس کو یہ پتہ نہیں کہ پیارے حبیب کتنے ناراض ہو رہے ہیں، کتنے خفا ہو رہے ہیں، اللہ کا قہر نازل ہو رہا ہے۔ الہ العالمین اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اس جلسے کو قبول فرما، جمع کرنے والوں کو قبول فرما، انتظام کرنے والوں کو قبول فرما، آنے والوں کو قبول فرما، سنانے والوں کو قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما، حصہ لینے والوں کو قبول فرما، اس میں ہر قسم کا حصہ لینے والوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین ایک ایک ادا ہماری پیدا ہونے سے مرنے تک پیارے حبیب کی سنتوں پر ہو، اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہر ایک کو مغفرت والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا کریم جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کو معاف فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، سب پر کرم فرما دے، سب پر فضل فرما دے۔ ہم سب لوگوں کو بھی اپنے اپنے وقت پر کلمے والی، قرآن پاک کی تلاوت والی، تیرے حبیب سے عشق والی موت نصیب فرما۔ قیامت کے میدان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے اٹھنا نصیب فرما، جس دن کل سرات سے لوگ کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہو۔ یا کریم اس دن تیرے حبیب کا واسطہ
قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سب کا بیڑا پار فرما، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سب کا بیڑا پار فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و تفضیل قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔